السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز داستان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری چویائے حق جو مولانا عبد الحلیم شرر نے بطور ناول لکھی ہے۔ حصہ اول۔ باب نمبر 13۔ یہود کا تعصب۔ خانقاہ میں پہنچ کے استفانوس سیدھا اپنے مرشد بحیرہ کی خدمت میں گیا تاکہ اسے بتا دے کہ آپ کے عرب مہمانوں کو میں ان کی فرودگاہ تک پہنچا آیا ہوں۔ بحیرہ نے اس کی صورت دیکھتے ہی کہا، پہنچا آئے؟ اس نے ادب سے عرض کیا، جی ہاں، پہنچا آیا۔ راستے میں بھی وہی باتیں رہیں اور صاف کھل گیا کہ ان تینوں میں سے مخلط تو دل میں ان نئے پیغمبر عرب کی حقیقت کا قائل ہے، مگر اس کے دوسرے رفقا بالکل خلاف ہیں۔ بحیرہ، یہ تو ہوا ہی کرتا ہے، مگر ان لوگوں کے بیان سے جو کچھ حالات ان پیغمبر صاحب کے معلوم ہوئے، ان سے تم کیا نتیجہ نکالتے ہو؟ استفانوس، مجھے تو روز بروز زیادہ یقین ہوتا جاتا ہے کہ یہ بزرگ سچے ہیں، اپنی قوم کو کفر و بت پرستی سے نجات دلانا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کوشش میں بھی لگے ہوئے ہیں کہ ان سے تمام بری باتیں چھڑا دیں۔ بحیرہ، اور پیغمبروں کا کیا کام ہے؟ کیا وہ اس کے سوا کچھ اور کرتے تھے؟ استفانوس، یہ کون کہہ سکتا ہے کہ پیغمبروں کا یہ کام نہیں، مگر میرا خیال یہ ہے کہ پیغمبروں کو تارک دنیا، لذات دینوی سے محترز اور بجائے جھگڑوں میں پڑنے کے عزلت گزیں اور عابد و زاہد ہونا چاہیے، جیسے کہ آپ یا ہمارے اور بہت سے بزرگ اور راہب ہیں۔ بحیرہ، دنیا کے مشہور پیغمبر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد اور سلیمان علیہ السلام اجمعین وغیرہ ہوئے ہیں۔ ان میں سے کس میں سے یہ شان جو تم بتاتے ہو موجود تھی، اور کون تارک دنیا اور گوشہ نشیں تھا؟ استفانوس، مگر اعلیٰ ترین شان ربانی ہمارے خداوند عیسیٰ مسیح کی ذات سے نمودار ہوئی۔ وہ تارک دنیا تھے اور دنیا کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ بحیرہ، وہ نبی یا پیغمبر نہ تھے، وہ تو ذات ربانی کا ایک ظہور تھا جس نے دنیا میں آ کے اتقاء اور پرہیزگاری کی اعلیٰ ترین شان دکھا دی اور انسانی گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ تاہم تبلیغ کی ضرورت سے انہیں بھی دینوی جھگڑوں میں پڑنے اور مشرکین و کفار کو برا کہنے سے مفر نہ ہوا۔ باقی رہے دوسرے پیغمبر، وہ تو بجائے گوشہ نشینی کے لوگوں سے ملے جلے اور دنیا کو پوری طرح برتا تاکہ دنیا داروں کو دنیا کا برتنا بتائیں۔ استفانوس، بے شک بجا ارشاد ہوا۔ بحیرہ، تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا فرق ہے اگلے پیغمبروں اور اس نئے پیغمبر عرب میں؟ اگر کوئی فرق ہو تو بتاؤ۔ میں نے جب سے ان نئے بزرگ کا حال سنا ہے، اسی امر پر غور کر رہا ہوں اور آج تک مجھے کوئی فرق نہیں نظر آیا۔ تم کو کوئی فرق نظر آتا ہو تو ضرور بتاؤ تاکہ مجھے اپنے فیصلے میں مدد ملے۔ استفانوس، جب حضور کو کوئی فرق نہیں نظر آتا تو اس عقیدت کیش کو کیا نظر آئے گا؟ بحیرہ، تاہم ابھی مجھے پورا اطمینان نہیں ہے۔ انوسنٹ واپس آتا تو شاید اطمینان ہو جاتا، اب تو اسے گئے 4 مہینے کے قریب زمانہ ہو گیا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بھی وادی القریٰ کے یہود کے ہاتھ میں پڑ کے گرفتار ہو گیا ہو؟ استفانوس، مجھے تو اس کا اندیشہ نہیں ہے۔ انوسنٹ بہت ہوشیار اور زمانہ شناس آدمی ہے، اس سے ایسی غلطی نہیں ہو سکتی کہ کسی کو اس کے اصلی حالات و خیالات کا پتہ لگ جائے۔ وہ آتا ہی ہوگا، اور نہ آیا تو ہمیں مہباہ کی کوئی تحریر ملے گی۔
وہ اگرچہ یہود کے ہاتھ میں اسیر ہیں اور ہر قسم کے مظالم برداشت کر رہے ہیں، مگر حضرت نے جو فرض ان کے ذمہ کر دیا ہے اور خود انہوں نے اپنی زندگی جس کام کی نظر کر دی ہے اس کے بجا لانے میں وہ ہرگز کمی نہ کریں گے۔ یہ کہنے کے بعد استفانوس اجازت حاصل کر کے اپنے حجرے میں گیا اور پنیر کے 2 ٹکڑے کھا کے ان مشاغل میں مصروف ہو گیا جو مرشد نے بتا دیے تھے۔ اب تقریباً 2 ہفتے خاموشی میں گزر گئے، لیکن حضرت پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات بحیرہ اور استفانوس کے دل میں جم گئے تھے ہر وقت پیش نظر رہتے، ہر گھڑی کسی نئی اطلاع میں دل لگا رہتا۔ آج شام کو استفانوس گرجے میں نماز پڑھا کے واپس آیا تھا اور اپنے کوٹھے کے حجرے کے پہلے زینے پر قدم رکھا ہی تھا کہ ایک شخص نے جو سر سے پاؤں تک ایک کمبل میں لپٹا ہوا تھا ہاتھ بڑھا کے اسے ایک خط دیا اور بغیر اس کے کہ کچھ بات کرے یا اپنی صورت دکھائے ان راہبوں میں مل کے غائب ہو گیا جو عبادت خانے سے خانقاہ تک اس کے ساتھ آئے تھے۔ جب اس شخص کا پتہ نہ لگا تو اپنے حجرے میں جا کے روشنی میں خط پڑھا اور پڑھتے ہی بے اختیار ایک چیخ کی آواز اس کے منہ سے نکل گئی اور سر سے پاؤں تک کانپنے لگا۔ کئی منٹ کے بعد جب حواس ٹھکانے ہوئے تو اس خط کو لے کے اوپر گیا اور اسے ادب کے ساتھ بحیرہ کے سامنے رکھ کے خاموش بیٹھ گیا۔ بحیرہ نے خط ہاتھ میں اٹھا لیا اور کہا، کیا کوئی اور خط آیا؟ باب نمبر 14، چوتھا خط، اگلی ویڈیو میں سنیں۔